چمن میں گر نہ رہے گل تو رنگ و بو کیا ہے. یعنی اگر کسی چمن میں کسی گلستان میں اگر پھول نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، پھول نہ ہو، تو پھر نہ اس گلستان میں گلشن میں رنگ ہوگا نہ خوشبو ہوگی. یعنی گلستان کی جو آب و تاب ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، اس کی خوشبو، مہک اور رنگینی ہوتی ہے، وہ سب پھول کی وجہ سے ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ انسان گفتگو کرتا رہے، لیکن اگر اس گفتگو میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہو، تو وہ ذکر، وہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ بے رنگ ہوتی ہے، بے مزہ ہوتی ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. چمن میں گر نہ رہے گل تو رنگ و بو کیا ہے. چمن میں گر نہ رہے گل تو رنگ و بو کیا ہے. جو ان کے ذکر سے خالی ہو گفتگو کیا ہے. بتائے کیسے یہ دل اس کی آرزو کیا ہے. بتائے کیسے یہ دل اس کی آرزو کیا ہے. بجز حضور کے جلووں کے جستجو کیا ہے. وہ شمس برج رسالت ہیں، نور مولا ہیں. وہ شمس برج رسالت ہیں، نور مولا ہیں. یہ آفتاب جہاں ان کے روبرو کیا ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ نبوت اور رسالت کے آسمان کے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں. نبوت اور رسالت کے چرخ پر، آسمان پر چمکتے دمکتے آپ آفتاب ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں. اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے نور سے ہر شے کو پیدا فرمایا گیا. تو نبی کریم علیہ السلام جب نبوت اور رسالت کے آسمان کے چمکدار سورج ہے، تو یہ آفتاب جہاں یعنی دنیا کو چمکانے والا جو یہ ظاہری سورج ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور اور آپ کی روشنی اور تابانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا اس میں بیان ہے کہ وہ شمس برج رسالت ہیں، وہ شمس برج رسالت ہیں، نور مولا ہیں. یہ آفتاب جہاں ان کے روبرو کیا ہے. اب چاند سے کمپیریزن ہے کہ چاند جو ہے اگرچہ وہ روشن ہوتا ہے اور خوبصورتی میں اس کی مثال پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ جو ظاہری چاند ہے آسمان پر، اس پر دھبا موجود ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، رب کے نور کے ایسے چاند ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی دھبا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں. اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل چاند بنایا ہے. تو اسی مضمون کا بیان ہے کہ اب یہ چاند سے گویا کہ کلام ہے، گفتگو ہے، اور اس سے تخاطب ہے تجھ پہ داغ اے چاند، ہے تجھ پہ داغ وہ بے داغ ماہ کامل ہے. ہے تجھ پہ داغ وہ بے داغ ماہ کامل ہے. رخ نبی کے مقابل اے چاند تو کیا ہے. دوبارہ سنتے ہیں. ہے تجھ پہ داغ وہ بے داغ ماہ کامل ہے. رخ نبی کے مقابل اے چاند تو کیا ہے. رسائی ان کو خدا نے ہے کس قدر بخشی. رسائی ان کو خدا نے ہے کس قدر بخشی. وہ لا مقام میں ہے پہنچے یہ چار سو کیا ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عروج عطا فرمایا، اپنی بارگاہ کی ایسی رسائی اور قرب عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہات ستہ، جو 6 ڈائمنشنز ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر، ان تمام جہتوں سے ورا اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکان سے لا مکان کی طرف بلند فرمایا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت اور رسائی وہاں ہے جہاں 4 سو نہیں ہے، جہاں کوئی سمت نہیں ہے. تو یہ 4 ڈائریکشنز جو ہوتی ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت، بلندی اور رسائی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں. رسائی ان کو خدا نے ہے کس قدر بخشی. رسائی ان کو خدا نے ہے کس قدر بخشی. وہ لا مقام میں ہے پہنچے یہ 4 سو کیا ہے. تمہارے نام کی نسبت سے ہے وقار میرا. یا رسول اللہ، تمہارے نام کی نسبت سے ہے وقار میرا. جو یہ نہ ہو تو شہا میری آبرو کیا ہے. تمہارے نام کی نسبت سے ہے وقار میرا. جو یہ نہ ہو تو شہا میری آبرو کیا ہے. وہ جان ہے. حقیقی معنی میں جان کیا ہے؟ یعنی جو اپنا حق ادا کرتی ہے، وہ جان ہے. نام نبی پہ جو نکلے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، آپ کی ناموس پر، آپ کے دین کی خاطر نکل جائے، حقیقتاً جان تو وہ ہے. وہ جان ہے. نام نبی پہ جو نکلے، گرے نہ راہ خدا میں تو پھر لہو کیا ہے. نبی کے ہجر و ولا میں ہوا ہے یہ گھائل.
ہجر کہتے ہیں جدائی کو، ولا کہتے ہیں ملنے کو، ملاپ کو، محبت کو۔ تو نبی کے ہجر و ولا میں، نبی کے ہجر و ولا میں ہوا ہے یہ گھائل، شکستہ دل کو بھلا حاجت رفو کیا ہے، ہوا حصار کرم گرد تیرے اے برہاں، ہوا حصار کرم گرد تیرے اے برہاں، مدد نبی کی ہے حاصل تو یہ عدو کیا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مددگار ہیں اور آپ علیہ السلام نے اپنے فضل کا، اپنی رحمت کا حصار باندھ دیا ہے، تو اب دشمن کی کوئی پرواہ نہیں، دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی حمایت عطا فرمائے۔